بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا، ایک بہت اہم سوال. جب اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا ہے تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان کہاں سے آیا؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب. اسی لیے میں غیر مسلمان بھائیوں سے سوال اگر جب کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے الحمدللہ. اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہے، میں جوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں الحمدللہ. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے موضوع کے اندر ہے موضوع کے باہر ہے، کوئی بھی سوال اسلام اور دیگر مذاہب کے بارے میں، یا ہندوازم ہو یا سکھزم ہو یا کرسچینٹی ہو، آپ پوچھ سکتے بنا جھجک. وہ موقع بار بار نہیں آتا، آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ جب خدا نے، اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بھیجے، ایک ہی مذہب، بس اللہ نے ایک ہی مذہب صرف بھیجے. وہ مذہب ہے کہ اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نچھاور کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک ہی مذہب بھیجے، لیکن جب پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، لوگ نے اسے دیگر مذاہب میں تبدیل کیا. اللہ نے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے پیغمبر نے ایک ہی مذہب کا پرچار کیا، ایک ہی مذہب سکھایا جس کا نام ہے اپنے سارے خواہش. اسلام کی معنی ہے، جو لفظ آتا ہے سلم سے، سلم جس کے معنی ہے سلامت، اور سلم سے جس کی معنی اپنی خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جینا، یعنی شاور کرنا. سلم سے آتا ہے، یعنی امن حاصل کرنا اپنی خواہش خدا کے مطابق چلنے کے بعد. تو یہ مذہب جو ہے اپنی خواہش نچھاور کرنا اللہ کے مطابق، سارے پیغمبر نے وہی سکھائے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس طریقے سے میں نے کہا اپنے تقریر میں کہ وقت کی تبدیلی کی وجہ سے، وقت کے گزرنے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مذہب کی کتاب کو بدلا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کہ لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ اس کے ذریعے کماتے ہیں. لعنت ان کے ہاتھ پہ جن ہاتھ سے وہ لکھتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے لوگوں نے انہیں تبدیل کیا، لیکن اس کے باوجود جیسا میں نے کہا میری تقریر میں کہ یہ کتاب کی بگڑی شکل میں بھی وحدانیت ہے، ایک خدا کا تصور ہے. وہ خدا جس کا نہ کوئی آکار ہے نہ کوئی پرتیما ہے، اس خدا کی صرف عبادت کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو دیکھتے مختلف مذاہب جو آپ دیکھتے ہیں وہ اسی لیے ہے کیونکہ لوگ اپنے مذہب کی کتاب کو نہیں پڑھتے. یہ جتنے سیشنز ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے انٹرفیتھ ڈائلاگ. انٹرفیتھ ڈائلاگ مطلب دیگر مذاہب میں بھائی چارہ. انٹرفیتھ ڈائلاگ، کمیونل ہارمونی، جس کو میں کہتا ہوں یہ صرف ایک دکھاوا ہے. جب ہوتے سیشنز عیسائی آتا ہے بات کرتا ہے کہ سارے مذہب ایک ہے، سارے مذہب ایک ہے، عیسائی آ کے بات کرتا ہے. ہندو مذہب بھی وہی سکھاتا ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. پھر ایک ہندو پنڈت آئے گا وہ کہیں گا ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. پھر کوئی مسلم آ کے کہیں گا سب مذہب ایک ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ، جس کو میں کہتا ہوں یہ صرف دکھاوا ہے، بناوٹ ہے. اگر وہ پنڈت آ کے کہتا ہے
کہ ہندو مذہب بھی وہی سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہی سکھاتا ہے، اسلام مذہب بھی سکھاتا ہے، تو ہندو پنڈت کیا مسلمان بنے گا؟ اور جواب ہے نہیں۔ کیا وہ عیسائی پادری کیا ہندو بنے گا؟ نہیں۔ کیا وہ مسلمان مولانا کیا وہ عیسائی بنے گا؟ اور جواب ہے نہیں۔ یہ صرف دکھاوا ہے کہ سارے مذہب وہی سکھاتے۔ میں کیا کہتا ہوں کہ سارے مذہب 100% یکساں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جس آیت سے میں نے تقریر شروع کی، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، اور ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرے۔ تو میرا فارمولا کیا ہے سب مذاہب کے لوگ سے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا مسلم ہو، میرا فارمولا ہے قرآن کی آیت کے اوپر، جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی۔ میں کہتا ہوں کم از کم آپ اتنا مانو کہ باقی مذہبی کتاب صحیح ہے کہ نہیں اسے چھوڑ دو۔ آپ کم از کم اتنا مانو کہ ایک کتاب تو صحیح ہوئی، ایک کتاب تو کم از کم صحیح ہوئی، تو ہندو کہیں گا مجھے یہ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں، باقی بائبل صحیح ہے کہ نہیں، قرآن صحیح ہے کہ نہیں، چھوڑ دو، میری ویدا تو صحیح ہے۔ وہی چیز اگر عیسائی کہیں گا باقی کتاب صحیح ہے کہ نہیں، چھوڑ دو، کم از کم ایک کتاب تو صحیح ہو، کہیں گا بھائی میری بائبل صحیح ہے، اللہ کی کتاب ہے، کہ وہ خوش۔ مسلمان کہیں گا باقی مذہب کی کتاب صحیح ہے کہ نہیں، چھوڑ دو، میرا قرآن تو صحیح ہے۔ تو اس بات کو ماننے کے لیے کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا یہ اعتراض نہیں کہے گا کم از کم ایک کتاب تو صحیح ہے 100%، تو ہر مذہب والا سوچے گا کہ میری کتاب صحیح ہے۔ تو یہ فارمولا جو میں کہہ رہا ہوں جواب وہ قرآن کی وہی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یکساں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سارے مذہب میں، عیسائی مذہب، ہندو مذہب، اسلام مذہب میں جو یکساں ہے وہ چیز کے اوپر عمل کرو، باقی چیز چھوڑ دو کم از کم شروعات میں۔ باقی چیز صحیح ہے غلط وہ بعد میں سوچیں گے، کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، کہ اسی خدا کی عبادت کرو، بت مت بناؤ۔ وہ بناتے ہیں وہ الگ بات ہے، کیونکہ مذہب کے ماننے والے اپنی کتاب پڑھتے کہاں؟ وہ اتنے حوالات دیا سارے مذہب کی کتابوں میں سے، بت بنانا حرام ہے پھر بھی بناتے، ہندو لوگ بناتے، عیسائی لوگ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام کا بناتے، نعوذ باللہ۔ تو میں کہتا ہوں کم از کم اپنی مذہبی کتاب پہ تو عمل کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو یکساں ہے ساری مذہبی کتاب میں کم از کم شروع میں اس کے اوپر تو عمل کرو، تو ہمیں یہ پتا لگے گا کہ سارے مذہب میں خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، شرک مت کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور سارے چیز جو تقریر میں کہا۔ دوسری بات میں تقریر کیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب میں، عالمی مذاہب میں، اور میں ثابت کیا ہوں کہ ہندو مذہب میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عیسائی مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پارسی مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بدھ مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کم از کم اس کو تو مانو، باقی چیز چھوڑ دو، یہ دو بات لو، اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے مذاہب، اہم مذاہب میں ہے، عالمی مذاہب میں، تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی خود کی مذہب کی کتاب نہیں پڑھتے،